أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں ریا داری شرک ہے، یعنی ایسا عمل جو اللہ کے لیے ہو، دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے کہ لوگ دیکھیں کہ یہ نماز مذہبی اور پرہیزگار ہے. اگر ایسا عمل ہوگا تو یہ ریاکاری ہے اور ریاکاری شرک ہے. ابو سعید بن خدر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا جس دن کے وقوع کے بارے میں کوئی شک نہیں، اس دن ایک مقامے والا کرے گا جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شخص کو کسی کام میں شریک ٹھہرایا، تو وہ شخص اس شخص سے ثواب کا مطالبہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرکا سے شرک سے بے نیاز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کرے گا تو ایک مقامے والا پکارے کہے گا جو شخص کسی شخص کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو، یعنی دوسرے معبودان باطلہ کے ساتھ اگر اس نے سجدہ رکوع کیا ہوگا تو وہ اسے ثواب لے لے، اللہ تعالیٰ سے نہیں. پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسیح دجال کے تذکرے کر رہے تھے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فرمایا کیا میں تمہیں مسیح دجال سے بڑھ کر اور خطرناک چیز نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے بارے میں زیادہ خوف ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ضرور بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شرک خفی ہے، یعنی آدمی اپنی نماز دوسروں کو دکھانے کے لیے خوب اچھی طرح سے ادا کرے. وہ شرک خفی مانا ہے. کون سی عبادت؟ وہ عبادت یعنی نماز جو اچھی طرح سے پڑھے کہ دوسرے لوگ دیکھیں گے وہ متقی پرہیزگار، دیکھو وہ کتنا صوفی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے دل میں یہ کہ مجھے لوگ ایسا کہیں تو وہ شرک ہے اور ایسا عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن پہلے جس شخص کا فیصلہ ہوگا وہ شہید ہوگا. جب اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمت کی پہچان کرائے گا، بس وہ پہچان لے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے اس نعمت کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ وہ بولے گا میں تیری راہ میں لڑ گیا تھا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑ رہا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، ڈون کہیں، اس لیے لڑ رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کی انگلیوں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. پھر اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر دوسرا شخص ہوگا جس نے دین کا علم سیکھا اور سکھلایا، قرآن پڑھا، اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمت یاد دلائے گا. بس وہ نعمت اسے یاد آ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تجھے نعمت دی، اس کی نعمت کا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیری رضا کی خاطر قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے علم سیکھا حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، قاری کہیں اور قرآن کہیں، اس لیے تو علم حاصل کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو کذب کا جھوٹ بولا ہے، تجھے اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے یہ کہیں اس لیے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کے بھی منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. اور تیسرا شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے سب طرح کی مال اور خود سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت یاد دلائے گا اور وہ نعمت یاد آ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے اس کے بدلے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے کوئی راہ نہیں چھوڑی جس میں تو خرچ کرنا پسند کرتا تھا، یعنی اللہ جو تو پسند کرتا تھا خرچ کو وہاں میں نے خرچ کیا تیری راہ میں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے، یعنی لوگ تجھے مالدار کہے، پیسے والے کہے، اس لیے کہہ رہا تھا. تو جو لوگوں نے دنیا میں سخی کہا پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. پھر اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. عبادت میں ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو دکھانے کے لیے خوبصورت انداز میں پیش کیا جائے، یعنی ایسا عمل کرے کہ لوگ دیکھیں کہ یہ دیکھ کتنا مالدار ہے، کتنا سخی ہے، اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اور جو دے رہا ہے اس کو ایسا ہو کہ مجھے لوگ ایسا کہیں تو یہ ریاکاری ہے. ریاکاری والا عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک
شمار فرمایا ہے، یعنی ریاکاری کے جو عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک میں شمار فرمایا ہے اور امت کو اس کے بچنے کی تنبیہ کی ہے۔ اکثر لوگ اس کو خفی کے ہونے کی وجہ سے اس میں پھنس جاتے ہیں اور ان کے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی عمل جو دوسروں کو دکھانے کے لیے ہو وہ شرک میں داخل ہوگا، ریاکاری شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن